سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ بہترین مسلمان کون ہے، کن کا اخلاق بہترین ہوتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیاوی لوگوں کا بنایا ہوا جو کرائیٹیریا ہے اور سیریل اور ماڈرنزم کے ذریعے بنایا ہوا جو کرائیٹیریا ہے اور ان کے نزدیک جو افضل سمجھا جاتا ہے، اس اعتبار سے افضل اور بہتر بننے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر افضل بتایا ہے اس کی طرف ہماری توجہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عظیم ذات ہے، اور میں اگر یہ بتاؤں تو غلط نہ ہوگا کہ شاید ہی کسی مذہب کے رہنما نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں تعریفی کلمات نہ کہے ہوں۔ واحد ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں میں ایسی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اتنا کم ہے کہ عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی اور انسان نہیں، لیکن قرآن کا ماننے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا آج جتنا دنیا کے اندر کمزور ہے اتنا کسی قوم کا ماننے والا کمزور نہیں۔ کیا ریزن ہے؟ آپ کو میں صرف ہندوستان ہی کی بات نہیں کرتا، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر دیکھیے آپ، ہم کہاں باعزت ہیں، کہاں باوقار ہیں۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں ہونے والی مسلمانوں کی درگت اور سچویشن آپ سے پوشیدہ نہیں۔ کیا کیا حالات ہیں آپ دیکھیں، کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں، آپ کے ساتھ کس طریقے سے روابط رکھے جاتے ہیں وہ دیکھیں۔ تو کیا اس میں صرف غیروں کا قصور ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، قرآن کا وعدہ حق ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم عزت کے حقدار نہیں بن پاتے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، مصیبتوں کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں، پریشانیاں کہاں سے داخل ہوتی ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جس سے صرف دنیا کی پریشانی پیدا نہیں ہوتی، زمین کے اندر بھی اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں اور آخرت میں بھی پریشان ہوں۔ میں اسے صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں پارٹس آف باڈی میں سے صرف 2 چیزوں کا ذکر حضور نے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لے وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ پارٹس آف باڈی میں سے 2 چیز۔ صحابی رسول نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ای الاسلام افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان سب سے افضل جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان سب سے افضل ہے. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو کہیں بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں بن سوچے سمجھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے منہ میں یہ زبان کو اللہ نے ایسے ہی اس جگہ پہ نہیں رکھا. زبان کے لیے اللہ نے سب سے پہلے 32 دانتوں کا پہرا بنا دیا اور اس کے درمیان یہ زبان رکھی. آپ نہیں جانتے کہ زبان کی وجہ سے کتنی آفتیں آتی ہیں، زبان کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں، اور زبان کی وجہ سے اللہ عز و جل کا کتنا کرم بھی ہوتا ہے. اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں بھی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں بھی، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ اگر اس پر ہم نے کنٹرول کر لیا تو اللہ نے اللہ ہمارے لیے کتنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ورڈز جو زبان سے نکلتے ہیں اس کی طاقت کتنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں بول رہے ہیں، نہیں، ورڈز کی طاقت ہے، بہت طاقت ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں 40 سال شادی کو ہو گئے ہوں، غصے میں آ کر اگر آدمی 3 ورڈ کہہ دے اپنی بیوی کو تو یہ ورڈ اور الفاظ کی طاقت ہے کہ ان 3 لفظوں کے استعمال کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے حلال بیوی حرام ہو جاتی ہے. یہ ہے لفظ کی طاقت. ایک انسان کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، پوری زندگی اس نے کفر کیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کلمہ طیبہ صرف پڑھ لیا، جہنم سے بچا اور جنت کا مسافر بن گیا. لفظوں کی طاقت کو سمجھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دور تھا کہ مسلمان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سننے کے لیے دنیا کان لگا کر بیٹھتی تھی، اس لیے کہ جانتی تھی کہ مسلمان جو بولتا ہے وہ حکمت بھرے بول بولا کرتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اقوال. ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں. زندگی کا بڑے سے بڑا نصیحت کرنے والا انسان گھنٹوں نصیحت کرے پھر بھی اس قول کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول ہے. کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بروں کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھ کر اس جیسی عادتوں کو اپنائے نہیں اور بالکل پورے ارادے کے ساتھ اس کے پاس یوں بیٹھ گیا کہ چلو دوست ہے بیٹھ جاتے ہیں، برا کوئی بات نہیں، کل اللہ ہدایت دے دے گا، تو کیا ایسے برے دوست کی صحبت میں بیٹھنے سے کہ جس کی صحبت کے بعد اس کی اداؤں کو نہیں اپنانا آدمی کو سیلف کانفیڈنس ہے، تو کیا پھر بھی کوئی نقصان ہوگا؟ اب مولا علی کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ برے دوست کی صحبت کوئلے کی طرح ہے. کیا اگزامپل دیا؟ کوئلے کی طرح ہے. فرماتے ہیں کہ کوئلہ اگر گرم ہو اور اس کو ہاتھ میں لو تو ہاتھ جلا دے گا، اور اگر ٹھنڈا ہے تو جلائے گا نہیں لیکن کالا ضرور کر دے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست کی صحبت آپ پر اس کے رنگ میں رنگ تو نہیں دیتی
لیکن آپ کی سوچ کو بدلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. جیسے کوئلہ ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے اگر گرم نہیں ہے تو، اسی طریقے سے برے دوست کی صحبت کی بنیاد پر آپ کی سوچ ضرور بری ہو سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الفاظ کی طاقت بہت ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کس سے کیسے بات کی جائے اس کے سلسلے میں آیات کی انبار لگا دی. پبلک سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، اللہ سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، حضور سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، مانگنے والے سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، اگر آپ کو پریسیڈنٹ سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں. یہ ساری چیزوں کی تفصیل قرآن مقدس میں، ماں باپ سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں، یہ سارا پورا میتھڈ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے اندر عطا فرمایا ہے. لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری زبان جب کھلتی ہے تبھی آدمی ہم کو پہچان جاتا ہے کہ ہم کس صلاحیت کے مالک ہیں. آج مسلمانوں کی زبان کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا العیاذ باللہ، اے بے تے بس یہ سب چلتا رہتا ہے. گالی گلوچ، واہیات اور پتہ نہیں کس کس قسم کے الفاظ اور لب و لہجے ہوتے ہیں جو افیکٹو نہیں ہوتے بلکہ اس طریقے سے خطرناک ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیا جاتا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کیسے بات کی جائے؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب بھی لوگوں سے بات کریں تو اچھی بات کریں. میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ قاری محمد رضوان خان صاحب کو سننے آئے، مجھے سننے آئے. کیوں؟ اگر ہم گالی دینے والے ہوتے تو سننے آتے آپ؟ نہیں، آپ اس لیے یہاں پر آئے سننے کے لیے کہ کچھ اچھی باتیں ہم سنیں گے. یہاں سے یہ مزاج ملا کہ جب کوئی اچھی بات کہنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری زبان سے اچھی باتیں ہی نکلتی تھیں، لیکن جب سے ہماری زبان گندی ہو گئی نتیجتاً آج ہم دنیا کی سن رہے ہیں اور ہماری سننے والا پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زبان کے یوز کے بارے میں جو فرمایا، اس کے فائدے اور نقصان اسے آپ سماعت فرمائے. جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت اچھی بات منہ سے نکالا کریں، بہت اچھی بات، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ شیطان فساد ڈلواتا ہے، کبھی آپ نے سمجھا؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. اگر کوئی شخص چگل کھور ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر، تو دو خاندان، دو رشتہ دار، دو بھائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اب یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں اور دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مقدس میں ایسا شخص جو چگل کھور ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرتا ہے، اس کے لیے لفظ ویل آیا. جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ عز و جل ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنے والے کو اس جہنم کی وادی کے اندر ڈال دے گا. یہ ہے الفاظ، فساد پیدا ہو، زندگی بھر کی دوستیاں ختم ہو گئیں، تعلقات ختم ہو گئے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسی بات کی جائے۔ آپ نے کبھی خطبہ نکاح کو سنا ہوگا، لیکن خطبہ نکاح سن کر کے اس کے معنی اور اس کی آیت کے ترجمے سے تو واقف نہیں ہوتے۔ ہر خطبہ نکاح کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے۔ ان میں سے ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے سیدھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ آخر شادی کے خطبے کے اندر، نکاح کے خطبے میں یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ خاندان بننے جا رہا ہے، رشتہ داریاں بننے جا رہی ہیں۔ کبھی بھی زندگی کے اندر کچھ 19-20 ہو سکتا ہے، تو جب بھی تمہاری زندگی میں ایسا موقع آئے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سیدھی بات کرنا اور سچی بات کرنا، اس لیے کہ اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، اور پھر ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی تمہاری آپس کے اندر سیدھی اور سچی بات کہنے کی وجہ سے تمہارے اندر اللہ یونٹی پیدا کر دے گا، اور جو کچھ غلطیاں تمہاری تھی اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری زبان سے جو ورڈز نکلتے ہیں وہ ہوا میں یوں ہی چلتے رہتے، ریکارڈ ہوتے ہیں، فرشتے مقرر ہیں لکھنے پر۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، ایک ایک ورڈ لفظ ہمارا نوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سارے الفاظ، یہ سارا جو رجسٹر کے اندر نوٹ کیا جاتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت میں بندے مومن سے کہا جائے گا اقرا کتابک، میرے بندے یہ تیرا رجسٹر ہے، تو پڑھ اپنا اعمال نامے کو تو پڑھ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے دنیا کے اندر جو اللہ کی ناپسند ہوگی، اور اللہ قیامت میں ہمیں پڑھنے کے لیے کہے گا، تو آپ بتائیے کیا ہم پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ اب آج کی گفتگو سے، آج کے موضوع سے متعلق جو سب سے اہم چیز مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ، ایسے الفاظ جو بے مقصد کے ہوتے ہیں، بے مقصد کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کے فرمان کا اثر دل پر نہیں ہوتا، جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں، دل نہیں بدلتے، قیامت کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، لوگوں کو بہت ساری اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے بات، چینجنگ نہیں ہے۔ اتنی مساجد ممبئی کی سرزمین پر جمعہ میں خطاب کرنے والے اپنے اعتبار سے خطاب کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، چینجز پوری دنیا کے مسلمانوں کی لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ ریئلائز کر سکیں گے بگڑنے والوں کی تعداد تو نظر آ رہی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، سدھرنے والوں کی تعداد کم نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من رحمت اللہ تعالی القلب القاسی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا دوسری باتیں ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ اگر زیادہ تمہیں کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لیکن اگر لوگوں سے بات کرنا ہے تو ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ یہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نقصان ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ دل جو سخت ہو جاتا ہے نہ، پھر اس پر اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا، اور پھر یہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اور محروم وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ اب ریزن اس حدیث کے ذریعے واضح ہو چکا، بالکل کلیئر ہو چکا کہ آج فضل کی بکواس کی بنیاد پر ہمارا دل سخت ہو چکا، اور اس سخت دل ہونے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے بھی دور ہو گئے اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہو گئی۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو لگام دی اور زبان سے اچھے کلمات ہم نے کہنے کی عادت بنائی اور فضول چیزوں سے اپنی زبان کو ہم نے روکا تو یہ دل نرم ہوگا، اور اللہ عز و جل جس کا دل نرم ہوتا ہے اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ اور یاد رکھیں نجات بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اصل دنیا میں مگن ہو چکے، دنیا کی محبت میں ڈوب چکے، اسے اپنی پرماننٹ جگہ ہم نے سمجھ لی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے، نہیں، ہم یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں یہاں پر۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اتنی کوشش ہٹ جائے اور ہم دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں، دنیا میں اتنے ڈوب جائیں کہ مرنا بھول جائیں، مرنے کے بعد کے سوال جواب کو بھول جائیں، آخرت کی فکر کو بھول جائیں اور دنیا ہی کے اندر مگن ہو جائیں، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ لیکن صحابہ ہوشیار تھے، صحابہ دنیا میں رہتے تھے لیکن فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی نجات کس چیز کے اندر ہے، قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مزدِ بخشش کیسے نصیب ہو، اس کی فکر ہمیشہ رہتی۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں انہوں نے قیامت کا ذکر پڑھا ہے، آخرت کے بارے میں پڑھا۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ اختیار عطا کرے گا کہ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جو اللہ کے محبوب ہیں، شافعی محشر ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا ہے سورہ ہود کے اندر؟ وہی قیامت کا ذکر۔ تانبے کی زمین، سورج سوا نیزے پر، آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ قیامت کی جو بھیانک سچویشن ہے، اس سچویشن کو اللہ عز و جل نے سورہ ہود کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ ہود کو پڑھ کر کے فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فکر تھی ان کو، اور یہ فکر صحابہ میں انہوں نے منتقل کی، تو صحابہ کو ہمیشہ ایک ہی فکر رہتی، دنیا کی تکلیف تو سمجھے، آخرت میں نجات کا سامان کیا ہے، وہاں کیسے بچ جائیں، وہاں کیسے بخشش مل جائے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر صرف دنیا کی نجات یا آخرت کی نجات نہیں، کمپلیٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات کس چیز سے؟ توجہ چاہوں گا، دنیا کی ہر پریشانی سے نجات اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پوچھتے ہیں کس چیز کے اندر ہے؟ اب یہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے اگر کروں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو نجات کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم اپنے اندر کتنا
اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم خود اپنے آپ کا اینالائز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ میکزیمم شاید لوگ یہ کہیں گے ہاں مولانا نے کہا تو یار لیکن بہت ڈیفیکلٹ یہ ہو جائے، لیکن صحابہ اس پر عمل کرتے۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا کہ سلامتی اور نجات حاصل کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی بیتک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو نجات کے لیے کافی ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ آخرت، دونوں جہاں میں وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، پہلی چیز اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، بے لگام مت چھوڑو، بہت سنبھالو اپنی زبان کو۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو جائے، یعنی تم ضرورت کے لیے تو باہر نکلو، لیکن جب تمہاری ضرورت ختم ہو جائے تو تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہو، یعنی تم ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھر کے اندر رہو۔ خدا کی قسم اگر اس چیز کو جب ہم امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں اور دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بھنڈی بازار سے نکلیے، ڈونگری سے نکلیے، محمد علی روڈ سے نکلیے اور صرف دادر چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں گھر میں بیٹھنے والے نظر نہیں آتے، اور غیروں کے یہاں مغرب کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر گئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے 12-13 سال کے بچے پوری رات بائک پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوتے نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کہاں سے نجات ملے گی مصیبتوں سے، مجھے بتائیے، کہاں سے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا؟ گیم کھیلتے ہوتے نظر آتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کہاں سے نجات ملے گی مصیبتوں سے، مجھے بتائیے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو لازمی آپ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔